بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورج اور گرہن لگ جائے تو تسبیح پڑھا کرو، استغفار پڑھا کرو، نفل پڑھا کرو۔ فرمایا یاد رکھو یہ چاند اور سورج کو گرہن لگے تو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہوتا ہے۔ کسی شخص کے دنیا سے جانے کا سورج گرہن سے کوئی تعلق نہیں۔ عقیدہ ٹھیک رکھنا، یہاں تو کھینچ کھان کے کرامت بنا دی گئی، کہانی بنا دی، یہ انداز درست نہیں ہے۔ میں نے کہا میں بڑا پکا مضبوط قسم کا خانقاہی ہوں، اور ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے وصیت کی ہے کہ مرے بھی تو ہماری قبر پہ ابا کا نام نہ لکھنا، غوث پاک کا نام لکھنا۔ لیکن میرے بھائی جو نظریات ہمارے بزرگوں نے ہمیں دیے ہیں ان کو کیسے چھوڑ دیا گیا؟ کچی باتیں کرنے لگ گئے ہم لوگ کہانیوں پہ آ گئے۔ اور یاد رکھو حضور نے جو پہلا سبق دیا وہ لا الہ الا اللہ، یہ آج جو ملانگ جمع ہو گئے اور یہ جو ادیب اور یہ جو شاعر اور یہ جو کہانیاں سنانے لگے ہیں کہ سارے روپ ہی اللہ کے ہیں، کسی نہ کسی رنگ میں سارے اللہ کو پکارتے۔ ظالموں، اگر سارے اللہ کو پکارتے تھے تو حضور نے بتوں کے خلاف جہاد کیوں کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کے پجاریوں سے مقابلہ کیوں کیا؟ اتنا بڑا اعلان لا الہ الا اللہ کا، اور تم نے دو جملے کہے۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ سیاستدان بھی چلے گئے، ہولی دیوالی میں چلے گئے وہ بتوں کے پجاریوں کے پاس، کیونکہ کہانی جو سنائی گئی۔ یاد رکھنا مسلمان کے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ مدینے والے رسول نے ہمیں عطا فرمایا۔ کچے کبھی نہیں ہوں، توکل اللہ کی ذات پہ بھروسہ۔ یہ جو ہم اللہ والوں کی مدد کے قائل ہیں نا، تو آپ ساری کتابیں پڑھ لیں، اور سب سے بہترین رہنمائی آپ کی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی کتاب الامن والعلا کرے گی۔ یہ جو اللہ والوں کی مدد ہے نا، یہ غیر اللہ کی مدد ہے ہی نہیں۔ یہ اللہ والوں کی یہ مدد ہے، یہ دراصل اللہ ہی کی مدد ہے۔ یہ توجہ تو دراصل اللہ کی جانب نہیں۔ تو اس لیے ایک تو عقیدہ توحید حضور نے ہمیں سمجھایا ہے۔ آپ یقین کریں اگر یہ ذہن بن جائے نا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، تو پھر یہ سیاستیں، یہ کہانیاں، یہ چور دروازے، ان سے بندہ نکل جائے۔ میں تھوڑا سا دیہاتی مولوی ہوں، اور یہ کہ پرانے بزرگوں کے پاس ذرا بیٹھنے کا موقع مل گیا تو جدید دور میں رہ کے بھی کچھ باتیں بڑی پرانی ہیں، جدت کا ٹانکا لگانے کی کوشش کریں تو لگتا نہیں۔ ایک ٹی وی چینل والوں نے بڑا ہی پریشان کیا اس سال، کہنے لگے کرونا بھی ہے اور آپ بھی کہیں دور نہیں گئے تو ایک پروگرام کر لیں۔ میں نے کہا چلو کر لیتے ہیں۔ بعد میں انہوں نے کہا کہ بی بی بھی بیٹھے گی پروگرام میں۔ میں نے کہا بی بی کا کیا کام ہے اس میں؟ 5 بندوں میں ایک عورت بٹھا دیتے، اس کا کیا کام ہے؟ کہنے لگے جی وہ پروگرام کی ضرورت ہے۔ اب بڑی حکمتیں ہمیں سکھائی جاتی ہیں اور ہم سیکھ بھی جاتے ہیں، کمزور لوگ ہیں، کچھ باتیں نفس بھی پسند کرتا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ میری طرف سے معذرت ہے، میرے بزرگ بڑے ڈاڈے ہیں تو میں کہاں چھپتا پھروں گا، تو میں نہیں جاتا۔ وہ مجھے کہنے لگے بڑی دنیا میں پیغام پہنچ جائے گا، کچھ چیزیں اللہ یاد کراتا ہے۔ اللہ نے مجھے اسی وقت ایک بات یاد کرائی۔ میں نے ان سے کہا کہ تمہارا چینل جلدی پہنچتا ہے کہ حضرت جبریل جلدی پہنچتے ہیں؟ وہ کہنے لگے جی اس کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا میں نے تو حدیث میں پڑھا ہے کہ جب رب کسی سے راضی ہو نا، رب راضی ہو، تو حضرت جبریل امین سے فرماتا ہے میں فلانے بندے سے راضی ہوں، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کرتا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ اگر رب راضی ہو جائے تو لوگوں کے دلوں میں پیار ڈال دیتا ہے۔ تو ایک تو اپنا عقیدہ توحید کبھی کمزور نہ کرو، کبھی بھی، اور ایک منٹ کے لیے کبھی کمزور نہ کرو، مضبوط رہے، مضبوط۔ اور میدان احد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کرایا تھا، حضرت عمر سے اعلان کر دو کافرو تم تو کسی مولا کو نہیں مانتے، تو ہمارا تو ایک مولا ہے، ہم کوئی لاوارث تو نہیں، ہمارا تو رب ہے۔ جو بچ گئے وہ غازی ہے، اور جو ہمارے چلے گئے انہیں رب نے شہادت کا درجہ عطا فرمایا۔ تو ایک تو یہ کہ اور اسی طرح سے عقیدہ رسالت بھی مضبوط رکھے، کچا پکا، یعنی ذہن بنا لیں کہ کائنات میں جو کچھ مدینے والے دے سکتے ہیں دوسرا کوئی دے ہی نہیں سکتا، نہ کوئی اور تہذیب کچھ دے سکتی ہے، نہ کوئی بہت بڑا سمجھدار اور زبردست قانون ہمیں کچھ دے سکتا ہے۔ ہماری بقا وہی ہے جو مدینے والے رسول نے ہمیں عطا فرما دیا۔
آپ کو ساری روشنیاں، سارا نور، سارا کرم. نبی پاک علیہ السلام کے جو اخلاق ہیں وہ اس طرح نہیں ہے کہ یہ اچھی بات تھی تو یہ نبی پاک نے کر دی. یہ اخلاق نہیں. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کا معنی اور کیا ہے ہمارے مفسرین نے کہ یہ کام اچھا تھا، یہ حضور نے کیا. یہ معنی نہیں، بلکہ معنی یہ ہے کہ جتنا کوئی کام اچھا ہو سکتا تھا نا اتنا میرے محبوب نے کر دیا ہے، اس سے زیادہ اچھا ہو ہی نہیں سکتا. یعنی وہ حد ہے، وہ حد ہے، اس سے زیادہ کوئی چیز اچھی ہو سکتی. اپنا عقیدہ رسالت مضبوط رکھے، اور وہ بھی حضور نے ہماری تربیت کی. مجمع الزوائد میں روایت ہے، مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں حضور خود لوگوں کو بتاتے تھے کہ رسولوں اور نبیوں کے بارے میں عقیدے کس طرح کے رکھو، یعنی کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. حضرت مولا علی کی روایت اور مجمع الزوائد میں موجود ہے. کہتے ہیں بدو دیہاتی حضور کی بارگاہ میں آیا اور وہ بار بار بات کرتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب طبیعت مبارک نہ ہوتی کوئی بات کرنے کی تو حضور خاموش رہتے، لیکن جب اس نے بار بار اصرار کیا تو پھر حضور فرمانے لگے اچھا مانگ کر تو کیا مانگتا ہے. حضرت علی کہتے ہیں حضور نے بات تو اس سے کی تھی نا تو میرا دل باغ باغ ہو گیا. میں نے کہا اس کی تو موج لگ گئی، اب نبی پاک سے جنت مانگے گا اور ابھی یہی دنیا میں بیٹھے بیٹھے گارنٹی لے لے گا جنت کی. لیکن وہ بڑا ہی دیہاتی تھا، بدو تھا، سادہ. حضور نے فرمایا مانگ لے تو کہنے لگا جی میں نے سفر پہ جانا ہے، مجھے ایک اونٹ دے دے. میں آپ کو ایک بات عرض کروں، یہ بڑی کمزور بات ہے کہ آپ اللہ والوں کے پاس جائیں اور کہیں میری دکان نہیں چلتی، مجھے کوئی تویز دے دے، میرا کام چل جائے. رب رسول کے بندوں کے پاس تو آپ جائیں گے تو وہاں تو جا کے اللہ رسول کا قرب مانگیں گے، ان سے پوچھیں گے کہ گناہوں سے کیسے بچ سکتے، ہمیں دلوں کا تقویٰ کس طرح نصیب ہوگا. اس نے کہا حضور ایک اونٹ. حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا نا حضور آج کل لوگ بڑے مرید ہوتے ہیں پیروں کے، آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ تو سلطان باہو رو پڑے، فرمانے لگے رب دا طالب کوئی نہیں ملیا، اے تے جو ملیا طالب زردہ ہو. یہ تو آئے ہیں دنیا داری جمع کرنے کے. اللہ اکبر. وہ کہنے لگا جی ایک اونٹ دے دے. حضرت علی کہتے ہیں کہ مجھے بڑا افسوس ہوا کہ یار تو کھڑا کہاں ہے اور تو مانگ کیا رہا. ایک اونٹ. حضور نے فرمایا چل اونٹ تجھے دیا ہے کہ چانس اور دیتے ہیں کچھ اور بھی مانگ لیں. لیکن بڑا ہی سادہ تھا. کچھ لوگ اڑ جاتے ہیں نا دنیا داری میں، ایک مکان پھر دوسرا مکان پھر چوتھا پلاٹ، پہلے چھوٹی گاڑی پھر بڑی گاڑی. بھائی دنیا داری کے چکر سے بیچارے باہر ہی نہیں آتے اور ساری زندگی یہی اپنا وقت بتا کر کے چلے جاتے. حضور نے فرمایا کچھ اور مانگ لے تو کہنے لگا جی پھر اس طرح کریں اونٹ پہ ڈالنے کے لیے کجاوا بھی دے دے. حضرت علی کہتے ہیں میں نے کہا اور تیرا کیا کرے، تو کھڑا کہاں ہے اور تو مانگ کیا رہا. کریم رسول نے ایک اور چانس دیا، مسکرائے حضور، گویا حضور بھی کہہ رہے ہیں تو کیا کر رہا. فرمایا چل کچھ اور مانگ لے. بڑا ہی نادان تھا. اسے حضور نے فرمایا چل ایک چانس اور دیتے، یعنی گولڈن چانس ملا. لیکن وہی رٹا پھر دنیا داری کا معاملہ. حضرت علی کہتے ہیں ہمارا خیال تھا اب ہی جنت مانگ لے گا، لیکن نادان کہنے لگا جی ٹھیک ہے اگر اور کچھ دینا ہے نا تو میرا سفر بڑا لمبا ہے، مجھے آنے جانے کا خرچہ بھی دے دے. اب حضور تربیت فرماتے ہیں، میری طرف دیکھنا، حضور خود تربیت فرماتے ہیں. اللہ کے رسول فرمانے لگے جا تجھے خرچہ بھی دیا پر تجھ سے تو بنی اسرائیل کی وہ بوڑھی اچھی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ ہجرت کر رہے ہیں تو جناب یوسف کا مزار یہاں موجود ہے تو ان کا تابوت بھی نکال کے لے جائیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے معلومات کی کہ ان کے مزار کا کس کو پتہ معلوم ہے، کس کے علم میں، تو بتایا گیا کہ ایک بوڑھی کے علم میں ہے ان کا مزار. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بوڑھی سے فرمانے لگے اماں تمہیں پتہ ہے جناب یوسف کا مزار کہاں ہے؟ توجہ ہے نا میری بات پر؟ پتہ ہے؟ کہنے لگی پتہ تو ہے پر میں مفت نہیں بتاؤں گی. آپ نے فرمایا تو کیا لے گی؟ تو کہنے لگی میں جنت میں وہ والا مکان لوں گی جس کے پڑوسی جناب موسیٰ علیہ السلام ہو، جس کے پڑوسی حضرت موسیٰ وہ والا مکان. حضرت موسیٰ علیہ السلام مسکرائے، فرمانے لگی اماں تو جنت مانگ، تو نے تو بہت اونچے محلے میں محل مانگ لیا ہے، اتنی بڑی سوسائٹی میں مکان مانگ لیا ہے، جنت مانگ اتنا بڑا درجہ.
توجہ ہے نا میری بات پر؟ تو اماں کہنے لگی مجھے تو وہی مکان چاہیے جہاں نبی رہتے ہو، رسولوں کا علاقہ ہو، آپ پڑوسی ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب اس نے یہ کہا تو آپ فرمانے لگے جنت لے لے۔ کہنے لگے اگر آپ نہیں نہ دیتے وہ والا مکان تو جائیں، پھر میں پتہ بھی نہیں بتاتی۔ جب اماں اڑ گئی، حضور بیان فرما رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے، جب اماں اڑ گئی نا، حضرت موسیٰ کلیم نے اللہ کے حضور عرض کیا مالک یہ تو اڑ گئی، اب کیا کرنا ہے؟ تو نبی پاک فرماتے ہیں رب کریم نے فرمایا موسیٰ آپ وعدہ کر لیں جنت آپ کا رب عطا کر دے گا۔ اس کو وہ والا مکان ملا، پھر اس نے پتہ بتایا جناب یوسف کی قبر کا۔ گویا رسول پاک نے اپنی امت کی تربیت فرمائی کہ جب تم نے دروازہ رسول پہ آنا ہے تو پھر تم نے چھوٹی چیز نہیں مانگنی، پھر تم نے بڑی چیز کا سوال کرنا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مانگیں گے مانگے جائیں گے اور منہ مانگی پائیں گے۔ سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی، عقیدہ توحید بھی مضبوط ہو، عقیدہ رسالت بھی مضبوط ہو، پھر ہمارے عقائد ہیں، یہ ہمارے عقیدے میں بات شامل ہے۔ آپ تھوڑی توجہ کریں میری بات پہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں کوئی بھی بات لمبی کر کے کھینچ کر نہیں آپ کو عرض کر رہا، اور میں جلدی تقریر چھوڑنے والا آدمی ہوں، بڑی جلدی چھوڑ بھی جاؤں۔ بھائی حضور نے نا ہماری توجہ دلائی عقیدہ آخرت کی جانب۔ آپ یقین کریں کبھی کبھی سوچتے ہیں کہ قرآن مجید کی درجنوں صورتیں جو صرف عقیدہ آخرت میں نازل ہوئی ہیں، مکی صورتیں آپ علماء سے پوچھ لیں، ان پر بارہا توجہ دلائی گئی ہے کہ آخرت بڑی چیز کا نام ہے، آخرت بڑی چیز کا نام، آخرت کی طرف توجہ دلائی گئی۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں جو عقائد دیے ان میں سے حضور نے ہماری یہ تربیت فرمائی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ حضور نے مجھے نا، لوگ کہتے ہیں میں محبت رسول میں بات کر رہا ہوں، تو میں کہتا ہوں محبت رسول میں تو اور بھی بڑی باتیں ہیں نا جو حضور نے کی ہیں، جو ڈائریکٹ نبی پاک سے ثابت